بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ آج ہم ایسے ہندوستانی بادشاہ کا تذکرہ کریں گے جو نہ خود ہنستا اور نہ اپنے سامنے کسی کو ہنسنے کی اجازت دیتا۔ اس حکمران سے مشہور منگول سردار ہلاکو خان بھی گھبراتا تھا۔ ناظرین، غیاث الدین بلبن ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ تھا۔ بلبن اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خانی حملے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں بطور ایک غلام کے بکا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے اسے خریدا اور تربیت کی۔ پھر وہ دہلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بلکہ بیشتی اور فراش کا کام کیا۔ رفتہ رفتہ میر شکار اور امرائے چہلگانی کے زمرے میں داخل ہوا اور پھر تو نائب الممالک بن کر پوری سلطنت پر حاوی ہو گیا۔ بلبن کا بادشاہت اور ملوکیت کی نسبت ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ اس کا قول تھا کہ نبوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا بہترین ذریعہ بادشاہت ہے۔ اس کے حقوق کا پاس ضروری ہے، اور جو بادشاہت اپنا جاہ و حشم، رعب و دبدبہ قائم نہیں رکھتا، وہ اپنے فرائض پوری طرح بجا نہیں لا سکتا، اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ خود اپنی سواری، دربار اور جشن و جلوس میں بڑا اہتمام کرتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عہد بلبن میں جب شاہی جلوس نکلتا تو 100 میل سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے۔ سواری چلتی تو سادہ نقیب، سوار اور پیادے، ملوک اور عمرا ساتھ ساتھ چلتے۔ زابل و سیستان کے دیو پیکر نوجوان ننگی تلواریں لے کر بادشاہ کے گرد و پیش ہوتے۔ قدم قدم پر صدائے بسم اللہ اس زور سے بلند ہوتی کہ بازار اور جنگل گونج اٹھتے۔ بلکہ نامور مورخ برنی کا بیان ہے کہ دربار شاہی میں وہ رعب و اہتمام ہوتا کہ باریاب ہونے والے سفیر اور ہندوستان کے رئیس و راجہ بعض اوقات خوف سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ بلبن اپنی گھریلو زندگی میں بھی رعب و وقار کا بڑا خیال رکھتا۔ وہ اپنی تمام مدت بادشاہی میں کسی مجلس میں کہکا مار کے نہیں ہنسا، اور نہ کسی کو جرت ہوئی کہ اس کے سامنے کہکا مار کے ہنسے، بلکہ وہ اپنے نوکروں اور خواجہ سراؤں سے بھی پورا تکلف اور اہتمام برتتا، اور اس کے کسی خان کی نوکر نے بھی اسے کسی وقت کلاه یا موزہ یا جوتے کے بغیر نہیں دیکھا۔ بلبن نے توسیع حکومت کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اسے شکار کا بڑا شوق تھا۔ وہ اس میں بڑا اہتمام کرتا۔ سردی کے موسم میں وہ ہر روز ہزاروں سواروں کے ساتھ شکار کو جاتا، اور دہلی سے ریواڑی تک، جبکہ اس سے پرے گھوڑ دوڑ اور شکار کے بعد واپس آتا۔ کسی نے ہلاکو خان سے بغداد میں بلبن کے شکار کا ذکر کیا تو ہلاکو خان نے کہا، بلبن ایک پختہ کار بادشاہ ہے۔ بظاہر تو وہ شکار کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد سواری، نشانہ بازی اور سخت محنت کی مشق جاری رکھنا ہے، تاکہ جب لڑائی کا موقع آئے تو وہ اس کے سوار اور گھوڑے تیار ہوں۔ بلبن عدل و انصاف کا سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زمانے میں جن عمرا نے غریبوں پر ظلم کیے، بلبن نے انہیں سخت سزائیں دی۔ بدایوں کے ایک جاگیردار نے ایک نوکر کو اتنا پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ جب بلبن بدایوں گیا، مقتول کی بیوہ نے فریاد کی تو بلبن نے جاگیردار کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو اس نے اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا، اور جس سرکاری خبر رساں نے اس واقعے کی خبر بلبن کو نہیں دی تھی، اسے بھی عبرتناک سزا دی۔ اس کے زمانے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر میرے بیٹے بھی ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔